ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی کا سلام قبول کیجئے. وسعت اللہ خان میرے ساتھ ہیں. پچھلے چند دنوں کے جو واقعات ہیں اس کے بعد سب کوئی یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. 9 مئی کے جو حملے ہوئے اس کے بعد کیا پاکستان کی سیاست نے پلٹا کھایا ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے ابھی بھی یہ اطلاع چل رہی ہیں کہ انہیں شاید گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے نہ کی جائے. آج بھی اس پہ ہم نے دیکھا کہ کچھ بیان بازی چل رہی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے. لیکن جو بڑا سوال ہے وہ یہ کہ اگر ملک میں 5 مہینے کے بعد انتخابات ہونے ہیں تو عمران خان صاحب اس میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جس قسم کا ریاکشن ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کی طرف سے, ریاست کی طرف سے, فوج کی طرف سے, جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, جس طرح پی ٹی آئی سے روز ان کے کچھ لوگ جو ہے وہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں, علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں, غم و غصے کا اعلان کر رہے ہیں. یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ بڑے سوالات ہیں اور آج ہم نے پروگرام میں ان کے جواب کے لیے ہماری سرادری کے بہت ہی معتبر سینئر نام مجیب الرحمان شامی صاحب کو دعوت دی ہے کہ انہوں نے بڑی حکومتیں آتے جاتے دیکھیں, ان کا بڑا تجربہ ہے, کچھ ہم ان سے سیکھیں سمجھیں. وسعت صاحب. ہاں بالکل, اور اس سے پہلے میں جو آج کی ڈیولپمنٹس ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ مجھے لگی جی ہو جائے. مثلاً جو پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں, کل انہوں نے کہا تھا کہ جی آج دوپہر 2 بجے تک ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی اور 30 سے 40 دہشت گرد ہیں. 30 سے 40 جو دہشت گرد ہیں ابھی تک انہوں نے ان کے نام نہیں دیے ہیں. ظاہر ہے انہیں پتہ ہوگا تبھی تو انہیں پکڑیں گے, ورنہ ابھی تک نام نہیں دیے ہیں. اور 8 البتہ آج بقول ان کے جو دہشت گرد تھے وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے زمان پارک کی رہائش گاہ سے, تو انہیں پکڑ لیا گیا اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ کور کمانڈر ہاؤس کی جو تخریب کاری ہے اس میں ملوث تھے. اس کے بعد ہم سوچ رہے تھے کہ کریک ڈاؤن ہوگا لیکن نہیں ہوا. پھر ایک عجیب سا بیان سامنے آیا کہ کل کمشنر لاہور کی سربراہی میں پنجاب پولیس کا ایک ڈیلیگیشن جو صاحب مکان ہے عمران احمد خان نیازی, ان کی اجازت سے اندر جائے گا اور دہشت گرد تلاش کرے گا, اور وہ جو ڈیلیگیشن جائے گا اس کے ہمراہ 400 پولیس والوں کا دستہ بھی جائے گا. وہ بھی وہ خان صاحب کی حفاظت کے لیے ہوں؟ نہیں, وہ ڈیلیگیشن کی حفاظت کے لیے, اور اگر کوئی وہاں ٹیررسٹ چھپے ہوئے ہیں تو ان کو پکڑنے کے لیے. اچھا, یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. لیکن 9 مئی کے سلسلے میں اب تک کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں؟ آج 9 مئی کو تقریباً پورا ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے. ابھی تک لسٹ نہیں آئی ہے ان لوگوں کی. ظاہر ہے کم از کم انہوں نے نام تو بتائے ہوں گے نا جنہیں تنبوہ کیا گیا ہے. مریم اورنگزیب نے کہا, وزیر اطلاعات نے, کہ ہم لسٹ شائع کریں گے, اس کے بعد سے گول ہیں. تو اب وکلا کہہ رہے ہیں کہ یار کم از کم بتا تو دیں, ان کے نام تو بتا دیں تاکہ جو ان کے گھر والے ہیں انہیں یہی نہیں پتا کہ اٹھائے گئے ہیں, کس نے اٹھائے ہیں, کیا ہیں, تو وہ ایک سلسلہ ختم ہو. اچھا, ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے آج انٹرویو دیا کہ ایک تو مذمت کی 9 مئی کے واقعات کی, اور پھر انہوں نے کہا جی کہ حکومت کو پہل کرنی چاہیے بحران کے حل کے لیے, بات چیت جو ہے وہ غیر مشروط ہونی چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب کو بھی مذمت کرنی چاہیے تھی. ہاں, تو خان صاحب جو ہے وہ مذمت جو ہے وہ یوں کر رہے ہیں بجائے اس کے ڈائریکٹ کرنے کی, اس لیے کہ ان کا تھیسس یہ ہے کہ چونکہ ایجنسیوں نے یہ سارا ڈرامہ کروایا. اس پہ بھی ہم بات کریں گے مجیب الرحمان شامی صاحب سے. شامی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اب ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہی دھن, وہی راگ, وہی میوزیشنز اور وہی جو ہے ہم لوگ جو کہ آڈینس ہیں ہماری قسمت میں پچھلے 75 سال سے, پھر یہی ہو رہا ہے کہ ایک پارٹی ہے اس کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, جس طرح کچھ سال پہلے اسی پارٹی میں باقی پارٹیوں سے لوگ چھوڑ کے آ رہے تھے. اچھا, پھر یہ ہو رہا ہے کہ جسے ایم پی او کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے اسے عدالت چھوڑتی ہے, اسے پھر کسی اور مقدمے میں تنبوہ کر لیا جاتا ہے. یہ آپ اور ہم جو ہیں, میں تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں اور آپ جو ہیں میرا خیال ہے لڑکپن سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں ڈرامہ. اور یہ سارا جو میلہ ہے, 71 دیکھ لیں یا ضیاء کا دور دیکھ لیں یا آج دیکھ لیں,
یہ الیکشن میں کسی ایک فریق کو روکنے کے حوالے سے پھر تان پھوٹتی ہے کہ شاید یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے اور یہ بار بار ناکام ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو پرانا اسکرپٹ ہے جو انتہائی پھٹیچر ہو گیا، اس کو اب اپڈیٹ کرنا چاہیے ان لوگوں کو یا نہیں؟ خان صاحب بہت شکریہ، اور شاہ زیب صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا. جو تفصیل آپ نے بیان کی ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ کوئی انکشاف ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے برسوں سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ تو اہل سیاست کوئی سبق سیکھ رہے ہیں، نہ ان کو نچانے والے کوئی سبق سیکھ رہے ہیں. وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو کرتے کرتے اس سے پہلے بہت سے لوگ بازی ہار گئے، اور دوسری طرف سے بھی وہی مشق جاری ہے. تو یہ ایک دائرے میں سفر ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم کوئی سیکھنے کو تیار نہیں ہیں. یہ ایک بڑا عجب پہلو ہے ساری صورتحال کا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے درمیان جو پولرائزیشن ہوتی ہے، جو تناؤ پیدا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوتے، بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور اس کے نتیجے میں وہ ساری قباحتیں پیدا ہوتی ہیں جن کا ہم ذکر کریں تو ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، بلکہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی. آپ دیکھیے شیخ مجیب الرحمان اور بھٹو کے درمیان کیا ہوا، پھر ذوالفقار بھٹو صاحب اور ان کے مخالفین کے درمیان کیا ہوا، اور اب خان صاحب ہیں اور ان کے مخالفین، ان کے درمیان کیا ہوا. یعنی ایک دوسرے، یہ تو ایک ایکسٹریم کی بات ہو گئی ہے نا کہ آپ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں، بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے، یعنی اس میں ہم بس پھنسے ہوئے ہیں اور الجھے ہوئے ہیں. شامی صاحب دیکھیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ نسل در نسل سیاستدان جو ہیں وہ مستقل ایک بیوقوفی کیے جا رہے ہیں، ایک گھڑا کھود رہے ہیں اور پھر اسے ہی بھر رہے ہیں. ہو شاید یہ رہا ہے میری ناقص رائے میں کہ کوئی ایک فریق جو ہے اس کو یا ویک سا یقین ہوتا ہے یا پورا یقین دلایا جاتا ہے کہ تو فکر نہ کر، تن کے رکھ دے، اسی تیرے نال ہاں. تو وہ پھر سارے نام، ساری ریکنسیلیشن، ساری جو اپنی سیاسی تعلیم ہے وہ بھول جاتا ہے، اس لیے کہ اسے بھی پتا ہے کہ بیلٹ سے وہ تھوڑی آئے گا، بیلٹ اور جو طاقت ہے اس کے کمبینیشن سے آئے گا. تو وہ کیوں بات کرے گا یا کیوں بات سنے گا؟ تو پھر یہ دیکھیے نا، یہ تو ایک سیلفش انٹرسٹ کی بات ہو گئی نا. جی جی، اگر کوئی سیلفش انٹرسٹ ہے نا جو غالب آ جاتا ہے، اگر آپ اسی تر تناظر میں دیکھیں، تاریخ پر نظر ڈالیں اور یہ سمجھیں کہ جو اقتدار کا کھیل ہے اسے بھی قواعد و ضوابط کے مطابق کھیلا جانا ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں جمہوریتیں ہیں، جہاں جہاں جمہوری معاشرے ہیں، جمہوری ملک ہیں، ان میں کس طرح سے یہ کھیل کھیلا جاتا ہے. ہمارا ہمسایہ جو ہے انڈیا، اس میں کس طریقے سے انتخابات ہوتے ہیں، کس طریقے سے حکومتیں قائم ہوتی ہیں. نہیں تو ہمارا ڈی ایم اے خراب ہے، کیا خراب ہے یہ بتائیں نا. بس کچھ، یہ تو آپ مجھ سے زیادہ دانشور ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، آپ کی نظر زیادہ تاریخ پر بھی ہے اور حقائق پر بھی ہے. کچھ نہ کچھ خرابی تو کہیں نہ کہیں ہے نا، کہ ہم ایک ہی غلطی کو بار بار دہراتے چلے جا رہے ہیں. سر اسی کی نشاندہی کے لیے تو آپ کو زحمت دی ہے، ہماری رہنمائی فرمائیے. شامی صاحب میں تھوڑا سا آگے کا سوال کرنا چاہ رہا ہوں. تاریخ پہ ہم نظر ڈالتے رہتے ہیں، ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہم اس سے سیکھے نہیں ہیں. میری اس پہ رائے تھوڑی سی مختلف ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہمارے ہاں میثاق جمہوریت ہوا تو ہمارے لیڈرز نے کچھ سیکھا کہ ہم آپس کی لڑائی کرتے رہتے ہیں اور بلا دودھ پی جاتا ہے، لیکن وہ بات ہضم نہیں ہوئی. اور اس لیے پھر ہم نے دیکھا کہ جو جنرل پاشا کے بعد سے جو ایک پروجیکٹ لانچ ہوا، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہمیں پولرائزیشن چاہیے. ہمیں چاہیے کہ یہ سیاستدان جو ہیں جن کو ہم کوستے رہتے ہیں کہ وہی ہمیں یہاں تک لائے ہیں، سارا بلیم ان پہ ڈالا جائے. لیکن میں تاریخ سے زیادہ میں آگے کا دیکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہم بھی آج کل، اینڈ آئی ایم شیور آپ بھی، جہاں بھی آپ جاتے ہیں لوگ آپ سے یہی پوچھتے ہیں کہ بھائی آگے کیا ہونے جا رہا ہے. میرا سیدھا سا سوال یہ ہے کہ آپ کا جو تجربہ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کی قیادت کر رہے ہوں گے، وہ الیکشن لڑ رہے ہوں گے، یا یہ جو کچھ ہو گیا 9 مئی کا واقعہ کہ اب یہ ممکن نظر نہیں آتا؟
देखिए ये बड़ा टेढ़ा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब मुमकिन नहीं है। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो वो आए, उन्होंने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, उसमें बड़ा क्राइसिस था बिजली का, उसको हल किया, यानी कई मेगावाट बिजली जो है पैदा की और कारखाने लगे, और ये दो बड़े मसाइल उन्होंने हल किए, और समझा जा रहा था कि अब तो इलेक्शन में उनको कोई चैलेंज दरपेश नहीं होगा और वो टहलते हुए बस अगला इलेक्शन जो है जीत जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, जिस तरीके से वो इख्तदार से बाहर हुए और जिस तरीके से मुकदमात बने और चले, और उसके बाद फिर राह हमवार हो गई इमरान खान साहब की, और जब वो तशरीफ लाए तो एक पेज पे सारे मामला चल रहे थे और कहा जा रहा था कि तो बरसों हुकूमत करेंगे। खुद खान साहब भी समझते थे कि अगला इंतखाब भी वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन फिर वो एक पेज जो है वो फट गया और सारी बिसात उलट गई और खान साहब जो है वो इख्तिदार से बाहर हो गए। अब जो सूरत हाल है, उनकी ताकत तो मौजूद है अवामी सतह पर, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो ताकत जो है संभाली नहीं जा रही। अब वो जो सियासी अमल है वो उसकी तवानाई पर तवज्जो नहीं है। अब जो 9 मई को जो वाकयात हुए हैं उनकी हर शख्स ने मजम्मत की है, लेकिन खान साहब अभी तक उलझे हुए हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इनकी मजम्मत करूं या ना करूं और इनको किस तरीके से डील करूं। अब उनकी पार्टी में एहतजाज हो रहा है, सदाएं बुलंद हो रही हैं, लोग छोड़ रहे हैं, एक घबराहट है और एक कपकपाहट है, लेकिन खान साहब जो है वो ये सब अपनी ताकत को संभाल नहीं पा रहे। अगर सियासी अमल जो है उसमें वो उसके कवायद और जवाबत के मुताबिक अपनी ताकत जो है उसका इजहार करेंगे और उसकी हिफाजत करेंगे तो तभी तो मामला चलेगा ना आगे। लेकिन अगर ये सियासी अमल से अलग हटकर आप अपनी कुश्ती करने पे आ जाएंगे, ये है तो फिर तो ये खास कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम है स्टबर्ननेस का। अच्छा शामी साहब, ये जो आपने 9 मई के बाद और फिर अब क्रैकडाउन की हम बात कर रहे हैं, आज मैं फकीर एजाजुद्दीन का डॉन में कॉलम पढ़ रहा था, मैं उनका फैन हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो आप भी लाहौरी हैं वो भी लाहौरी हैं कि ये जो लाहौर कैंटोनमेंट का एरिया है इसमें आप किसी चौकी या रुकावट से गुजरे बगैर दाखिल हो ही नहीं सकते। कोई ना कोई खड़ा होकर आपसे कोई ना कोई शनाख्त मांग सकता है। फिर उन्होंने आगे फरमाया है कि जो कोर कमांडर साहब की रिहाइशगाह है उसके सामने मॉल ऑफ लाहौर है, उसकी जो खिड़कियां हैं, जो कई मंजिला इमारत है मॉल ऑफ लाहौर की, उसकी मुस्तकिल तौर पे बाहर खुलने वाली जो खिड़कियां हैं वो बंद हैं हिफाजती नुक्ता नज़र के लिए। फिर खुद जिना हाउस में बकौल फकीर एजाजुद्दीन 50 से 60 फौजी जवान रोटेशन बेसिस पे ड्यूटी देते हैं। तो फिर उन्होंने सवाल उठाया कि कैसे एक हुजूम ऐसे ही बस वॉक करता हुआ जो है गेट तक पहुंच गया और अंदर चला गया। ये जो है उनका कहना है कि ये क्यों नहीं हाइट, ये तो हो रहा है कि जी ये हुआ, बेहुरमती हुई शोधा की यादगारों की, सब हुआ, लेकिन ये चीज ना मीडिया पे हाईलाइट हो रही है ना हुकूमत इसको हाईलाइट करने में इंटरेस्टेड है। और फिर उन्होंने मिसाल दी कि 2009 में GHQ पे हमला हुआ था लश्करी झंगवी का, उसके बाद 2011 में उसामा बिन लादेन का एबटाबाद का वाकया हुआ, फिर उसके बाद APS का, और उससे बहुत पहले ओजड़ी का वाकया हुआ। होता यह है कि उनको तो हाईलाइट करते हैं कि ये हुआ, लेकिन उसका लैब्स कहाँ हैं वो कारपेट के नीचे छुपा दिए जाते हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए खान साहब, ये जो बातें सारी हैं ये अपनी जगह अहमियत रखती हैं, लेकिन जहां कोर कमांडर हाउस है लाहौर में वो कोई नो गो एरिया तो नहीं है, शारा आम है, दोनों तरफ उनके उसके ट्रैफिक जारी रहती है हर वक्त। और ये मेरा तो ख्याल है जो हुआ है अनहोनी हुई है, इसका कोई तस्वुर नहीं किया जा सकता था कि इस तरह का हमला हो सकता है कोर कमांडर हाउस पर। और कोर कमांडर साहब से अब जो बातें मंसूब हो रही हैं, उन्होंने सारे लोगों को हटा दिया, वो मजमे से
خود گفتگو کرتے رہے. ان کا خیال تھا وہ لوگوں کو قائل کر دیں گے, لیکن ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ اس کو کیا کہیں گے, ایرر آف ججمنٹ کہہ لیجئے یا نہیں. وہ تو شامی صاحب جب مجمع پہنچ گیا تو گفتگو کر رہے ہیں نا. میں تو گفتگو سے پہلے کی سچویشن جو ہے اس پہ خیر جاننا چاہ رہا ہوں. ایک وقفہ لے لیں, میں دوبارہ آ رہا ہوں آپ کی طرف. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے یہ 9 مئی کو جو حادثات ہوئے یا سانحات, ان کے بارے میں مجیب الرحمان شامی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے. شامی صاحب, وقفے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ یہ جو کور کمانڈر ہاؤس میں حملہ ہوا یہ ایک انہونی تھی جس کے لیے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. 9/11 کے بعد انہونیوں کا اس ملک میں انبار لگ چکا ہے. کوئی نارمل ملک نہیں رہا یہ. اور میں صرف 2 مثالیں جو ہیں دوبارہ دہراؤں گا. ایک تو APS بھی ایک انہونی تھی, اور اس کے علاوہ جو ہے 2009 میں جو GHQ پہ TTP اور لشکر جھنگوی کا حملہ ہوا تھا وہ بھی انہونی تھی. اس کے بعد SOP ظاہر ہے کہ ریوائز ہوئے ہوں گے, کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا, تحقیقات بھی اندرونی طور پہ ہوئی ہوں گی, لیکن پھر جو ہے نئی انہونی ہو جاتی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ شدت میں اس سے کم ہے. تو اس پہ سوال کون اٹھائے گا؟ اس کا کوئی حل ہے, اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ دیکھیں خان صاحب, لشکر جھنگوی سے تو آپ یہ توقع کر سکتے ہیں, القاعدہ سے بھی یہ توقع ہو سکتی ہے, وہ بنے ہی ان کاموں کے لیے. لیکن کسی سیاسی جماعت کے مظاہرین سے یا کارکنوں سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ اس طرح کے اقدامات چلیں وہ انہوں نے کر لیے سر, انہوں نے کر لیے, لیکن سوال یہ کہ سامنے رکاوٹ کیوں نہیں تھی؟ وہ تو SOP کا حصہ ہے نا. نہیں, وہ اپنی جگہ, یعنی ایک سوال ایسا ہے جس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ذمہ داران کو اس کا جواب دینا چاہیے. لیکن اس وقت جو ہمارے سامنے منظر ہے وہ تو یہ ہے کہ جو لوگ حملہ آور تھے ان کے چہرے محفوظ ہیں, ان کی کاروائیاں محفوظ ہیں, کیمرے کی آنکھ نے بہت کچھ اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے. تو اب تو دیکھیے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح کے اقدامات کی نہ تائید کر سکتی ہیں نہ تعریف کر سکتی ہیں. سر مجرموں کو قرار واقعی سزا, سخت ترین سزا ملنی چاہیے, انہیں نشان عبرت بنا دینا چاہیے, بالکل درست بات ہے. لیکن جو اس کی روشنی میں جو لیپسز ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور ان سوالات کا جواب ملنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے APS کے معاملے میں بھی ابھی تک ان سوالوں کا جواب نہیں مل سکا جو آپ نے اٹھائے ہیں جی. اور لیکن اس وقت جو ہوا ہے ہمارے سامنے یہ ہے کہ پورے ملک میں بیک وقت ایک ہی نوعیت کے حملے مختلف تنصیبات پر ہوئے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ایسا عنصر موجود ہوگا نا جو ٹارگٹ کر رہا ہوگا ان چیزوں کو. تو یہ جو دیکھیں یہ جو وہ عنصر ہے اس کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے نا, اور سیاسی جماعتوں پر لازم ہے اور تحریک انصاف پر بھی اور عمران خان صاحب پر بھی کہ اس میں وہ اپنی صفیں ٹٹولیں اور ان لوگوں تک قانون کا ہاتھ پہنچنے دیں, ان کو کسی طور نہ تائید کی فراہم کی جائے اور نہ تحفظ فراہم کیا جائے. یہ تو ایک بنیادی ذمہ داری ہے. بالکل سیاسی جماعتیں اگر وہ دہشت گردوں کی گرفت میں آ جائیں یا دہشت گرد ان کے سائے میں پروان چڑھنے لگے تو سیاسی جماعتوں کا مستقبل جو ہے اسی کے تعین میرا بھی سوال رہ گیا ہے, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, 2 منٹ رہتے ہیں. میں شامی صاحب سے سر میں آپ سے اپنا وہ سوال دہراؤں گا جو میں نے آپ سے شروع میں کیا, ہم گفتگو میں پھر گھوم جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے جو اس وقت سب لوگ جاننا چاہتے ہیں, PTI کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی, سفارتکار, کاروباری حضرات, عام لوگ, کہ اکتوبر میں جو الیکشن ہوگا اس میں آپ کو خان صاحب الیکشن لڑتے ہوئے PTI کی قیادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کا تجربہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے. دیکھیے پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں اتنی تیز رفتاری سے فیصلے نہیں ہوتے, اور اگر خان صاحب تدبیر سے کام لیں تو وہ انتخابات تک پہنچ سکتے ہیں اور ان میں حصہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن اگر وہ بے تدبیری کا شکار ہو گئے اور اگر وہ اپنی طاقت کو سنبھال نہ پائے اور انہوں نے الجھاؤ زیادہ پیدا کر لیا تو پھر ان کے لیے خطرات موجود ہیں.
اس سے انکار نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری یہ خواہش نہیں ہے. خواہش تو یہ ہے کہ وہ انتخابی عمل میں موجود رہیں اور ووٹ کی طاقت سے فیصلہ ہو اور جس کو لوگ چاہتے ہوں اس کو عنان اقتدار سونپ دیں. بنیادی بات تو یہی ہے اور ہم اس کی آرزو کر سکتے ہیں اور اس کی دعا بھی کر سکتے ہیں. شامی صاحب آپ نے بس بہت زبردست بات کر لی. بالکل آپ نے آپ کا جو اندازہ بھی ہے اور جو خواہش بھی ہے میرا خیال ہے یہ بالکل ایک مناسب بات ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ آج میں پروگرام میں جوائن کیا. میرا خیال ایک بریک لیتے ہیں پھر ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. ویلکم بیک. سیاست تو ہوتی رہے گی اور تا حیات ہی غالباً ہوتی رہے گی، لیکن کبھی کبھی سیاست سے ہٹ کے بھی کوئی کرنٹ افیئر کا جو ایشو ہے اسے دیکھ لینا چاہیے. ہم بطور خاص اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں. آج ایک اور سنگین سماجی مسئلہ ہے. آپ جب سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ میں سے آدھے سمجھیں یہ تو کلیشیڈ بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی، یہ تو مسئلہ جو ہے ہماری زندگیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے نہیں لگا رہنا چاہیے. اسی لیے ہم تکرار سے اس مسئلے پہ بار بار گفتگو کرتے ہیں ہر کچھ دنوں کے بعد، اور وہ ہے جنسی اور صنفی تشدد کا مسئلہ، یعنی سیکچول اینڈ جینڈر بیسڈ وائلنس. دنیا بھر کا مسئلہ ہے، پاکستان کوئی خصوصی ملک نہیں ہے، لیکن ہوا یہ ہے، اچھی بات جو ہوئی ہے کہ پچھلی کچھ دہائیوں میں نہ صرف آگہی بڑھی ہے، سینسٹائزیشن بڑھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ریاستوں نے اپنے قوانین بھی بہتر بنائے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے یہ ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایسی اڑچن آ جاتی ہے کہ قانون سازی کے باوجود، اویئرنیس بڑھنے کے باوجود اس مسئلے پہ اتنا قابو نہیں پایا جا سکتا. بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید پہلے سے زیادہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ مسئلہ بڑھ گیا ہے، جوں تک نہیں رینگتی اتنی ساری پابندیوں کے باوجود اور ضابطوں کے باوجود. یہ مسئلہ ہے کیا، اس کو سلجھایا کیسے جا سکتا ہے؟ ایک لیگل ایڈ سوسائٹی کراچی میں جو داد رسی کرتی ہے اس طرح کے صنفی اور جنسی تشدد کے جو شکار لوگ ہوتے ہیں ان کا، ہماری خوش قسمتی کہ آج ان کی دو نمائندگان ہمارے درمیان موجود ہیں. ایک تو ہیں ارہم سرور، پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں ہمارے ساتھ، اور دوسری ہیں صفیہ لاکھو، ایڈوکیٹ، لیگل اوورسائٹ آفیسر ہیں لیگل ایڈ سوسائٹی کے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے، اب مجھے نہیں پتا مجھے یہ سوال ایکچولی کس سے کرنا چاہیے، کوئی بھی لے لے، کہ یہ جو جنسی اور صنفی تشدد ہے اس کے جو کیسز ہیں ان کی رپورٹنگ اور جو پرسیکیوشن ہے اس پہ ایسی کون کون سی بنیادی رکاوٹیں ہیں جو اتنی کوششوں کے باوجود آپ لوگوں کے یا قانون سازوں کے قابو سے باہر ہیں، اور پھر اینڈ میں تان تب ٹوٹتی ہے جب فیصلہ آتا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ کیسا فیصلہ ہے، یہ کیسا جج ہے، فلانا ہے، وہ ہے. تو وہ ذرا ہم سمجھنا چاہتے ہیں. دیکھیں، میں ایک پراپر طریقے سے شروع سے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس طریقے سے ہمارے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے جو ہے کوئی جنسی تشدد ہوتا ہے تو وہاں پر جیسے پولیس آفیسر سے لے کر انویسٹیگیشن آفیسر سے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ جو مسئلہ ہے وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے جس جورسڈکشن میں پولیس کی حد میں یہ مسئلہ ہوا ہو، یہ جرم جو ہے وہ ہوا ہو. اس کے بعد جو ہے پراپر طریقے سے جب یہ کیس ہوتے ہیں، یہ آگے فارورڈ ہوتا ہے، تو پھر ایک اس میں میڈیکو لیگل آفیسر ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ایک وکٹم ہے ان مراحل سے گزرتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے میڈیکو لیگل آفیسر کے بعد جو ہے میجسٹریٹ ہے. میجسٹریٹ کے ساتھ ساتھ پھر جب یہ میجسٹریٹ کے سامنے ان کے بیانات ہو رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے پروسیکیوشن آتی ہے، پروسیکیوشن انوالو ہوتی ہے. اچھا، تو یہ سارا اتنا جو ہے پیچیدہ نظام ہے کہ شروع کے بیانات سے لے کر آخر تک جو یہ ہوتے ہیں، تو پھر بیچ میں جو وکٹم ہوتی ہے ان ساری چیزوں کو، اور وہ پریشرز بھی جھیلتا ہوا چلتا ہے، پریشرز بھی جھیلتا ہوا آتا ہے. اور پھر اس کے بعد ان مراحل کے دوران جب ایک وکٹم جو ہے ان ساری چیزوں کو سفر کر رہی ہوتی ہے تو وکٹم بلیمنگ بھی ہوتی ہے. وکٹم بلیمنگ بھی ہمارے معاشرے کا ایک ایسا ہے. تو پھر اس طریقے سے جو کیسز اگر رپورٹ ہوتے ہیں، رپورٹنگ ایسا نہیں ہے کہ پہلے رپورٹ نہیں ہوتے تھے، اب آہستہ آہستہ جو ہے اگر ہم پچھلے، اچھا، وکٹم بلیمنگ جو ہے وہ تھانے سے لے کے عدالت تک ہر مرحلے پہ ہوتی ہے.
دیکھیں جو ہے تھانے سے لے کر ایک تو جب رپورٹنگ ہوتی ہے، رپورٹنگ ہونے کے بعد جب آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، وکٹم بلیمنگ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، تو یہ پھر آہستہ آہستہ جب یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں، ایویڈنسز وغیرہ جب یہ آتے ہیں تو ایک وکٹم اس ٹراما سے گزر رہی ہوتی ہے، ایک ہی ایویڈنس ہوتا ہے، 161 کا بیان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میڈیکو لیگل آفیسر ہے، پھر اس کے بعد 164 کے بیانات ہوتے ہیں، تو اس دوران وہ ان چیزوں کو سفر کر کے یہاں پر جو وکٹم بلیمنگ ہے اب وکٹم بلیمنگ پہ مجھے یاد آیا موٹر وے کیس کہ اعلیٰ ترین عہدیداروں نے کہا کہ آپ وہاں اس ٹائم پہ کیا کر رہے تھے، رات کو یہ بہت ہمارا ایک نی جرک ریاکشن ہوتا ہے کہ جی آپ وہاں کیا کر رہے تھے، تو پہلا تو یہ ہے کہ قصور آپ کا ہے، دوسرا ہمارا پورا یہ آپ مجھے کریکٹ کریں جو ہمارا جو پورا سسٹم ہے چونکہ مردانہ سسٹم ہے تو ہر مرحلے پہ آپ بار بار وکٹم کہہ رہی ہیں، میں سروائیور بولوں گا ان کو، جو لوگ یہ اس سے گزر کے آتے ہیں اور پھر انصاف کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہر جگہ پہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، پولیس والا بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس کا چال چلن کیسا ہے، along the way آپ یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، حالیہ جو واقعہ تھا ٹھری میروا کا، سارنگ شرن نامی ایک ملزم جو بچوں کو ریپ کرتا تھا، ویڈیوز بناتا تھا، ہم نے اس پہ رپورٹ بھی کیا کچھ ہفتے پہلے کہ کس طرح سے آخر میں وہ کورٹ سے چھوٹ گیا، کورٹ نے کہا جی نہ گواہ ہیں، جو آپ کا سروائیور بچہ ہے اس نے عدالت میں کہا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے اور چھوڑنا پڑا۔ یہ مجھے بتائیں کہ ایسی سچویشن میں اس سروائیور پر کیا گزر رہی ہوتی ہے، اس کیس میں وہ بچہ ہے، خواتین کی آپ بات کر رہی ہیں کہ کیوں وہ اپنے دعوے سے یا الزام سے دستبردار ہونے میں اپنی آپ سمجھتا ہے۔ ہاں، سو جیسے صفیہ نے بات کی کہ 5-6 ٹچ پوائنٹس ہوتے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم میں جہاں پہ ایک سروائیور کو اپنی سٹوری بار بار ریپیٹ کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ اگر فار ایگزامپل اگر آپ کے ساتھ چوری بھی ہو جائے، اس سٹوری کو بار بار ریپیٹ کرنا وہ ایک ٹراما انڈیوس کرتا ہے آپ میں۔ تو جب ایک وکٹم یا سروائیور کرمنل جسٹس سسٹم میں داخل ہوتا ہے تو انویسٹیگیشن آفیسر سے اس کا انٹروڈکشن، وہاں پہ سٹوری ریپیٹ ہو رہی ہے، پروسیکیوٹر سے انٹروڈکشن، وہاں پہ سٹوری ریپیٹ ہو رہی ہے، میجسٹریٹ کے پاس آ جائیں، ٹرائل پہ آ جائیں، پھر ٹرائل میں تو اس کی سٹوری کو تو دھجیاں اڑا دیتے ہیں، ایگزیکٹلی۔ تو چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ فیمیل وکٹم ہو، ان کے لیے تکلیف دہ عمل ہے۔ اور جب ہم کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ جینڈر سینسٹیوٹی کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے، بٹ آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ ہمیں اس لینس کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹراما انفارمڈ اپروچ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کوئی بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں یا پروسیکیوشن کر رہے ہیں، آپ سروائیور کو اس پورے پروسیس میں بیچ میں رکھیں اور سوچیں کہ آپ کا کوئی بھی موو یا آپ کا کوئی بھی سوال اس سروائیور پہ ایموشنلی کیا امپیکٹ کر سکتا ہے۔ سو یہ ہمارے سسٹم کا بہت بڑا پارٹ نہیں ہے۔ سو جب آپ کے پاس کیس لے کے آتا ہے کوئی تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ کوئی بولے کہ مجھے انصاف چاہیے، میں بدنامی کے ڈر سے میں نہیں ڈرتی یا نہیں ڈرتا، مجھے انصاف چاہیے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو کٹہرے میں۔ تو اس وقت آپ ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں کہ یہ جو مرحلے ہیں اس میں آپ نے بہت مضبوط ہونا ہے، آپ نے دل تھامنا ہے، یہ کوئی فینٹ ہارٹڈ کے لیے نہیں ہے، اگر آپ جسٹس کے لیے جا رہے ہو ہمارے جیسے معاشرے میں تو بار بار آپ کو یہ ہوگا اور آپ کو مضبوط، یہ آپ کی کاؤنسلنگ کا حصہ ہے۔ لیگل ایڈ سوسائٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی اس طریقے سے آپ سروائیور ہی کہہ لیں تو ہمارے پاس ان کے ایک پراپر طریقے سے انٹرویوز ہوتے ہیں، سیشنز ہوتے ہیں، ہم ان کو پراپر ان کے سوالات بھی وہی ہوتے ہیں کہ کل کو ان کے ریزلٹس یہ تو نہیں نکلیں گے، کل کو یہ ریزلٹس جیسے رپورٹنگ اگر ہم رپورٹ کرواتے ہیں تو پھر ہم ان کو پراپر اس طریقے سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جب سارنگ شر کی بات کر رہی تھی تو ہم اس سے بتائیں کہ دیکھیں اس میں تو وہ جو تھا کہ ویڈیوز لیک ہوئی تھیں اور یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے کا یہ ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر ہماری جو پروسیکیوشن ہے، اس میں تو پروسیکیوشن نے بھی جو ہے کہا ہے اور اس کو کہا، لیکن اگر تھوڑا سا بھی ڈیفینس کاؤنسل کنٹراڈکشن نکال لیتا ہے تو وہ ایکویٹ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ جو سروائیور ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ
कि अगर मेरे साथ ये यानी कि जिनसी तशद्दुद जो भी हुआ है तो उसके बाद जो है मैं किस तरीके से जो है इन चीज यानी कि उनके DNA सैंपल्स वगैरह जो हैं वो कलेक्ट करने हैं, इन चीज़ों की ज़रूरत है कि उनको जो है फैसिलिटेशन कलेक्ट देखें वही मसला है ना, ये सारी चीज़ें कागज़ पे तो पूरी हो जाती हैं जी, DNA सैंपल भी कलेक्ट हुआ है, एविडेंस भी है, बयान भी हो गया, सब है। असल खेल उसके बाद शुरू होता है कि अचानक से कोई जिन आया, उसने DNA सैंपल पोल्यूट कर दिया या चेंज कर दिया, या अचानक से किसी ने अल्लाह के नाम पे माफ कर दिया, या कुछ और हो गया। खेल तो वो हो रहा है ना। तो एक वक्फा ले लें, उसके बाद जरा बताइएगा इससे निकला जाए इस खेल से। वक्फा। जी, तो प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस की। हमारे साथ मौजूद हैं सफ़िया लाखो और अरहम सरवर। ये बताइए कि हमारे यहाँ जब रिपोर्ट होता है इस तरह का वायलेंस, तो जब तक उसका फैसला आता है उसमें डिले कितना है, और क्या वो डीमोटिवेटिंग फैक्टर है कि लोग बोलें कि यार इंसाफ तो मिलना नहीं है, मिलेगा तो इतना देर से मिलेगा, ख्वारी अलग होगी तो हम ना जाएं इस तरफ? ये बिल्कुल एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर है। एंटी रेप एक्ट पास हुआ था 2021 में, जिसमें ये मैंडेटेड था कि आप 4 मंथ्स में इन्वेस्टिगेशन से ट्रायल तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन का टाइमलाइन 15 डेज़ का होता है, जिसके बाद आपको फाइनल चालान सबमिट करना होता है। बट 2020 में लीगल एड सोसाइटी ने गैप एनालिसिस कंडक्ट किया था रेप एंड सॉडोमी केसेस के लिए, जिसमें हम नोट करने की कोशिश कर रहे थे कि डिलेज आ कहाँ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, सो दैट हम फिर गवर्नमेंट को रेकमेंड कर सकें कि इंटरवेंशंस कहाँ कहाँ होनी चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन पर वी नोटेड कि इन्वेस्टिगेशन और मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन सबको मिला कर वी नोटेड कि अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने तो आपके यहीं निकल जाते हैं। सो 2 महीने निकल गए ऑन एवरेज, तो आपका चालान नहीं सबमिट हो सकता। फिर प्रोसिक्यूशन पे आप जाएं तो वहाँ पर आपके कुछ 6-7 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। तो बाय द टाइम आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है या केस रिपोर्ट हुआ है और जजमेंट तक आपके 16.8 मंथ्स लग रहे हैं। 1.5 साल, विच इज़ अ लॉट मोर देन व्हाट इज़ रिकमेंडेड और मैंडेटेड, राइट। सो ऑफ कोर्स ये डीमोटिवेटिंग। और उस वक्त तक जो सर्वाइवर है वो एक अजियत से गुजर रहे हैं, दिन रात बातें सुननी पड़ी हैं, रिपोर्टिंग गलत हो रही है। ये तमाम तर चीज़ों से गुजरने के बाद भी जब कन्विक्शन हो जाता है तो हमने सुना है कि वो बदतरीन रेट है पाकिस्तान में कन्विक्शन का। आई डोंट नो कि दूसरे मुल्कों का क्या हाल है, लेकिन पाकिस्तान में अफसोसनाक हद तक कम है। कुछ कवानीन भी थोड़े मजबूत हुए हैं, अवेयरनेस बढ़ने के बाद जजेस की जजमेंट का जो परसेप्शन उनका वो भी बेहतर हुआ है। कुछ कन्विक्शन रेट पे भी असर पड़ा है। बिल्कुल, जो है कन्विक्शन रेट जो है 9 से लेकर 12% जो है वो इंक्रीज हुआ है। दूसरे सिंध में जो है इस पे बहुत ज़्यादा काम अच्छे तरीके से हो रहा है और कन्विक्शन रेट बढ़ा है। कितने सालों में हुआ है? 9 से 13%। जब से GBV 1 ईयर है, जब से GBV कोर्ट्स जो हैं इस्टेब्लिश हुई हैं, तो फिर ऐसा था कि इसके लिए रिपोर्ट मतलब जेंडर बेस्ड की स्पेशल ये कोर्ट्स जो हैं ये इस्टेब्लिश हुई हैं। तो इसमें जो है लीगल एड सोसाइटी ने ये किया था, देखें जब ये स्पेशल कोर्ट्स हैं तो इसमें एक ऐसा स्टाफ होना चाहिए जो ट्रेंड स्टाफ हो। तो इन स्टाफ में जो है जजेस से लेकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, प्रोसिक्यूशन, इन सबको ट्रेनिंग्स दी गई थी। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि वो विक्टिम्स की जिस तरीके से अभी हम सर्वाइवर का डिस्कस कर रहे हैं कि फिर वो जिस ट्रॉमा से वो गुजर रही थी, तो एक ट्रेंड स्टाफ था तो वो समझ रहा था। तो इस वजह से कि प्रॉपर तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन देखिए 12% जो है ना बेहतर है दूसरों से। तो फिर इसीलिए इसका रिजल्ट ये निकला जो ट्रेनिंग्स वगैरह। अच्छा, एक और चीज आप मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि जो जेंडर बेस्ड कोर्स आप कह रहे हैं ये क्या जिले लेवल पर हैं, डिवीजन लेवल पर हैं? ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक जेंडर बेस्ड हर डिस्ट्रिक्ट में है और एक्टिव है या कागज? बिल्कुल, ये जो है इस तरीके से प्रॉपर तरीके से है जो सर्वाइवर जो भी 25-26 अजला हैं सिंध के, बिल्कुल जिस तरीके से ये जो केसेस चलते हैं, बीच में मॉडल कोर्ट्स आपको पता है कि आई थी, तो इस तरीके से ये GBV कोर्ट्स भी जो है वहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से। अच्छा, पंजाब में जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे तो एक तजर्बा हुआ था, वो सेंटर्स 2-3 जगह ही बन सके, लेकिन मॉडल बड़ा अच्छा मुझे लगा था कि एक ही सेंटर है
اس میں ایک ایس ایچ او خاتون ایس ایچ او ہے, آپ ملتان کی بات کر رہے ہیں, وکیل بھی موجود ہیں, ان کی رہائش کا بندوبست بھی ہے, سارا کا سارا ایک کمپاؤنڈ میں انہوں نے کر دیا ہے. ورنہ تو جو وکٹم ہے وہ ایسا ذلیل ہوتا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, سارا وقت انرجی اس میں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو ماڈل ہے ون ونڈو اور ون کمپلیکس, یہ کبھی اس کی جانب توجہ دلائیے کہ یہ بھی اس کی نیڈ ایسے آتی ہے کہ آپ کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ بہت ڈس جوائنٹڈ طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے. ہر کوئی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے, اپنے انیشیٹیوز لے رہے ہیں, اپنا پیپر ورک کمپلیٹ کر رہے ہیں, تو کوآرڈینیشن اور کولیبوریشن نہیں ہے. تو آلریڈی پنجاب نے ماڈل دے دیا تھا نا. ایگزیکٹلی. تو سو پالیسی میکنگ لیول پہ بھی کوآرڈینیشن کولیبوریشن نہیں ہے, نہ ہی آن گراؤنڈ لیول پہ, بہت کم ہے, رائٹ. سو ہم نے یہ ایفرٹ کی تھی لاء ڈپارٹمنٹ اینڈ WDD کے ساتھ کہ ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے جہاں پہ ڈپارٹمنٹس کو اور گورنمنٹ ایز اے ہول کو پتہ ہو کہ اسپیسیفک انٹرونشنس کیا ہیں جس میں وہ ہیلپ کریں گے کرمنل جسٹس سسٹم کو بیٹر رسپونڈ. آپ یہاں پہ اس میں ظاہر ہے کہ وفاق کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن مینلی صوبے کی ہے, اور آپ کا جو کام ہے وہ زیادہ سندھ میں ہے. تو یہاں پہ بنسبت دوسرے صوبوں کی نسبت آپ کو کیا فیڈ بیک ہے کہ کتنا انگیج کر رہی ہے گورنمنٹ, اس کی ولنگنس ہے نہیں ہے؟ سو یہی میں ایکسپلین کر رہی تھی کہ سیکشل وائلنس رسپانس فریم ورک وچ از اسینشلی دس, اٹ ہیز اے لاٹ آف انٹرونشنز ان اٹ. یہ اردو اور سندھی میں بھی ہے فی الحال تو یہ انگلش میں ویسے چھپا ہے. ہاں بالکل. تو یہ ایک روڈ میپ ہے گورنمنٹ کے لیے. اب اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اڈاپٹ کر لیا تھرو منسٹری آف لاء اینڈ جسٹس. اس میں کچھ انٹرونشنز ایسی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ پریونشن پہ آپ نے کیسا کام کرنا ہے, ٹرانسپورٹیشن بہتر بنانی ہے, سیف بنانی ہے, اسکولز بہتر بنائیں تاکہ یہ چیزیں تو آبویس ہیں, ایگزیکٹ, مطلب اس کے لیے رپورٹ لکھنے, بٹ وہ ایک کوآرڈینیشن والی بات آ جاتی ہے. اسی میں ایک اور انٹرونشن پھر ہم نے اینٹی ریپ ایکٹ میں بھی پھر یہ انٹرونشن آئی اینٹی ریپ کرائسس سیلز کے نام سے, جو وسعت صاحب بات کر رہے تھے کہ ملتان میں ایک ون ونڈو آپریشن ہے. تو اینٹی ریپ کرائسس سیلز کا ماڈل یہی ہے کہ وہ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں انسائڈ میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ ہاؤس ہوتے ہیں, نوٹیفائی ہو رہے ہیں, ان پروسیس ہیں, اور وہاں پر آپ کو میڈیکو لیگل سروسز, میڈیکل ایگزامینیشن, پولیس آفیسر, لیگل ایڈ, سائیکالوجیکل سپورٹ, یہ سب مل جائے گا. یہ اٹس ان دا ورکس. بٹ تو اس پہ یہاں کچھ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ KP میں, ICT میں, پنجاب میں یہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں, سندھ میں ان پروسیس ہے. تھینک یو سو مچ. تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اچھا, کسی کو رابطہ کرنا ہو کسی وکٹم کو یا کسی آدمی کو, کیا کریں؟ ہمارا کال سینٹر ہے سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر, وہ لاء ڈپارٹمنٹ کے تھرو چلتا ہے, جس میں ہمارے ہائی کورٹ انرولڈ لائرس ہوتے ہیں. سو 080070806 پہ آپ رابطہ کریں اینڈ اے لائر ول پک اٹ اپ اینڈ آپ کو کوئی بھی ایڈوائس کی ضرورت ہے. ایڈورٹائزمنٹ بھی دیتے رہتے ہیں. بالکل بالکل. تو لیکن آپ کا فائنل پوائنٹ یہ ہے کہ رپورٹ کرنا ضروری ہے. بالکل. اور جیسا بھی ہمارا لیگل سسٹم ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انکریمنٹل تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے, بہتری آ رہی ہے, کیونکہ رپورٹ نہیں کریں گے تو یہ باتیں دب جائیں گی اور پھر اور زیادہ کثرت سے ہوں گی. تو وسعت صاحب, ہاں ٹھیک ہے, آپ میرا خیال ہے کہ بس پھر ہم یہیں پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.